یہ فرمائیے گا کہ آپ کے ہاتھ میں کنجی تھی یا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ ابھی موجود ہے یا نہیں ہے، جس کے ذریعے سیاسی بحران کا ہم حل کر سکتے تھے، اور وہ ہے پی ٹی آئی کے ممبران کی اسمبلی میں واپسی. آپ کے خیال میں یہ دروازہ مکمل طور پہ بند ہو گیا یا کوئی گنجائش موجود ہے؟ طلعت صاحب، یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ حسب حال سوال آپ نے کیا ہے. کنجی تھی میرے پاس اور میں کنجی لے کے انتظار کرتا رہا کہ وہ تشریف لائیں، یہاں تک کہ میں ہر انڈیویجول کو ایک خط بھی لکھا کہ آپ تشریف لائیں میرے پاس اور ایک میں مجھ سے آ کے بات کریں. بدقسمتی سے یہ ہوئی کہ پھر اخبارات میں وہ بڑا اور میڈیا میں یہ آنا شروع ہو گیا، اور لیڈرشپ نے ان کی جناب عمران خان نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان کر دیا کہ میرا کوئی ممبر جو ہے وہ اسپیکر کو ملنے نہیں جائے گا. اس کے باوجود بھی میں نے کئی مہینے انتظار کیا. پھر وہ لوگ کورٹ میں چلے گئے. کورٹ میں جا کر انہوں نے یہ پلی لی کہ ہم استعفے دے چکے ہیں، ہمارے استعفے منظور ہو چکے تھے، اور اب اسپیکر صاحب جو ہیں وہ بدنیتی سے ہمارے استعفے منظور نہیں کر رہے، ان کو حکم دیا جائے کہ وہ استعفے منظور کر لیں. یہ وہ حالات تھے جب مجبوری سے میں نے اس دن کے دوسرے دن فائل منگا کر اس پہ سارا پروسیس کر دیا کہ اس طرح کر کے جو ہے نا آپ استعفے منظور کر لیں، اور الیکشن کمیشن نے بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا. اس وقت انہوں نے اعلان کیا کہ ہم شاید آنا چاہتے ہیں، اور مزیدار تھا بڑا وہ ان کا بیان جو ہے بیان یہ تھا کہ ہمارا پارلیمان سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم آ رہے ہیں اپوزیشن کی جو ہے نا وہ سلاٹ لینے کے لیے، ہم آ رہے ہیں جو ہے وہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا وہ بننے کے لیے. باقی ہمارا وہی موقف ہے اس پارلیمان، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ ڈمی ہے اور یہ ہے. تو آپ کے خیال میں یہ دروازہ بند ہو گیا، اب اس کو آپ نہیں کھول سکتے کسی صورت؟ پھر وہ کورٹ میں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے وہ کورٹ میں تھے کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں، اس وقت وہ کورٹ میں ہے کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں. تو اب میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ کورٹ اس پر کیا کرتی ہے. لیکن کورٹ کے علاوہ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے کہ as far as your office is concerned this matter is over؟ یہ میرے جہاں تک میرے اختیار کا تعلق تھا، میں نے تو بہت ان کا انتظار کیا، لیکن وہ بقول کسی کے بڑی دیر کی مہرباں آتے تو عمران خان صاحب کے حوالے سے جب آپ یہ مصرع دہراتے ہیں تو اس کے اور بھی اس کا سیاق و سباق اور بھی ہے. لیکن اگر کورٹ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے کہ سیاسی بحران کا حل یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر واپس جائیں اور سڑک گرم نہ ہو، اور پارلیمان کے جو مسائل ہیں جو کورٹ کے سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے اور مسئلے جنم لیتے ہیں وہ پارلیمان کے اندر ہی حل ہوں، تو آپ کچھ تھوڑی سی لچک دکھا سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی طرف سے آلریڈی ایک رولنگ آ چکی ہے. طلعت صاحب، وہ تو اس وقت جب فیصلہ آنے کے بعد پھر ایک سسٹم ہے ہمارا، اس میں پھر اس کو رکھ کے دیکھیں گے کہ کیا ہم کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ پارلیمان کے فیصلے، سیاسی فیصلے جو ہیں وہ کورٹس میں نہیں جانے چاہیے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ نہ کورٹ کے پلے کچھ رہتا ہے نہ سیاست کے پلے کچھ رہتا ہے. یہی ہے کہ سیاستدان آپس میں ہی لڑ جگڑ کے بحث مباحثہ کر کے اپنے معاملات وہیں بہتر انداز سے وہ حل کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کورٹ کے لیے بھی بڑی دشواری پیدا کر دیتے ہیں. کورٹ کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو عزت ہے اس کی تکریم ہے، اور اس کو بھی آپ زیر بحث لے آتے ہیں. گلی گلی کوچے لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ جج نے ٹھیک کیا ہے، جج نے غلط کیا ہے. تو یہ بھی کسی طور پر ہماری جوڈیشری کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی عظمت اور توقیر جو ہے وہ بھی کمپرومائز ہوتی ہے. تو اسپیکر کے فیصلے کو اگر کورٹ پلٹاتی ہے تو آپ پھر دیکھیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اسپیکر کے فیصلے کو کورٹ کی طرف سے پلٹایا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے، وہ منبع ہے. ہر ادارہ اس میں اس کے سوتے جو ہیں وہیں سے نکلتے ہیں، وہیں سے اس کا تعلق ہے، وہی ان کو طاقت دیتی ہے. اور اسپیکر جو ہے وہ کسٹوڈین ہے. دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا. ایک دو مثالیں ہوئیں کہ جس میں اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس کو چیلنج کر دیا گیا، یا اسپیکر کے جو فیصلے تھے اس کو چیلنج کیا گیا. لیکن پھر میں سمجھتا ہوں کہ سینس پریویلڈ، اور پھر اسپیکر کی بات کو ہی مانا گیا. پارلیمان کی آپ نے وقت کی بات کی، میں ابھی اعداد و شمار دیکھ رہا تھا. جو پارلیمنٹ بچ گئی ہے، انفیکٹ کورٹ کے جج صاحبان اس کو ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ کہتے ہیں، یعنی ٹوٹی پھوٹی پارلیمنٹ. وہ اصطلاح ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے استعمال کی تھی جب ان کو آفر کیا گیا تھا کہ پاکستان ٹوٹا پھوٹا، تو انہوں نے کہا جی ٹرنکیٹڈ اور موتھ ایٹن پاکستان مجھے نہیں چاہیے. تو وہ اصطلاح استعمال کریں. یہ واقعتاً ٹوٹی پھوٹی پارلیمنٹ ہے اس وقت جس کے آپ کسٹوڈین. طلعت صاحب، اب میں تو یہ ایز اے اسپیکر میرا منصب اس بات کی اجازت نہیں دیتا
دیکھیں پارلیمان میں تو ٹوٹ پھوٹ ہوتا ہے، کوئی فکر کی بات نہیں. پارلیمان میں کوئی دراڑ آ جائے، اختلاف رائے ہو، تقسیم ہو جائے تو یہ جمہوریت کا حصہ ہے. اس میں تو کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت چلتی رہتی جب تک میرے پاس 86 ممبران موجود ہیں، میرا کورم پورا ہے. ٹھیک. اور وہ لیجسلیشن بھی ہو سکتی ہے. یس آف کورس ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس کو آپ ورکنگ جو ہے وہ پارلیمان ہی کہیں گے، اس کو آپ ڈس فنکشنل نہیں کہیں گے، فنکشنل کہیں گے. لیکن اس سے زیادہ گمبھیر سچویشن اس وقت ہو جاتی ہے جب سپریم کورٹ میں عدلیہ میں کوئی دراڑ آ جائے. وہاں نہیں ہونی چاہیے، وہاں اتفاق رائے ہونا چاہیے. وہ اگر وہ فیصلوں میں ضرور اختلاف ہوتا ہے لیکن بظاہر جو ہے وہ کلیش نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو پارلیمان ہے اس کا تو بیسک جو کلیہ ہے یہی ہے کہ وہاں آدھے لوگ جو ہے یا کچھ لوگ اختلاف کریں گے، کچھ ایک مسئلے کی حمایت کریں گے، کچھ فار ہوں گے، کچھ اگینسٹ ہوں گے، ایک جو ہے وہ ٹریجری بینچز ہوں گے، ایک اپوزیشن بینچز ہوں گے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان از فلی فنکشنل، اور اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ آئینی طور پر، نہ قانونی طور پر، نہ سیاسی طور پر. لیکن وزن اس کا اتنا ہی ہے جتنا ایک جس کو آپ تو ظاہر فرما رہے ہیں کہ ہاؤس میں آپ کے خاص نمبر چاہیے 86. اگر وہ نمبر ہے تو آپ کا کام چل رہا ہے، آپ کا ہاؤس پورا ہے. لیکن اس پارلیمان کے اندر ہم دیکھا کہ کورم بھی پورا نہیں ہوتا. خالد مگسی صاحب کا میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ منسٹرز نہیں آتے. ایک مرتبہ آپ کو پورا اجلاس جو ہے وہ معطل کرنا پڑا، مطلب اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا. لوگ نہیں آتے اس کے اندر. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ حالات تو پہلے دن سے ہیں، جب سے 2018 کا الیکشن ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کو اس وقت اپوزیشن بڑی تکڑی تھی، چند ووٹوں کا فرق تھا، چند سیٹوں کا ہی فرق تھا اس میں. اس وقت بھی ان سے کورم پورا نہیں ہوتا تھا. آپ کے سامنے ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے، ان کے وزراء بھی نہیں آتے تھے. یہ ایک اچھی سچویشن نہیں ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ریئلائزیشن ہے ان کی طرف سے. اب میں حکومت کا تو دفاع نہیں کروں گا، حکومت کو اپنے وزراء کو ضرور یہ کرنا چاہیے، پرائم منسٹر صاحب کو خود آنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. اب وہ آتے بھی ہیں تو میں آج کل آتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لیڈر آف دی ہاؤس کا پارلیمان میں آنا جو ہے وہ بس ضروری ہوتا ہے. بہت اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے. میں خود کچھ عرصے کے لیے وزیر اعظم رہا ہوں، میں ضرور آتا تھا. مجھ سے پہلے جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، وہ بڑے تھے. آپ کی حاضریاں بہت تھی. اسی طرح محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی بہت حاضریاں ہوا کرتی. اصل میں جیسے میں نے پہلے گزارش کی، طلعت صاحب یہ جتنی طاقت ہے نا، اس طاقت کا ٹرانسفارمر ہے جس سے ہم طاقت لیتے ہیں، وہ ہماری پارلیمان ہے. اور اگر اس کو بڑا کر کے دیکھا جائے، بڑے سکرین پہ رکھا جائے، تو ہر ادارے کے لیے، ہر شہری کے لیے اس کی طاقت جو ہے یہ پارلیمان ہے. لیکن بدقسمتی سے اب اس بحث میں اس وقت تو میرے خیال نہیں جایا جا سکتا، لیکن ہم سب سے غلطیاں ہوئیں، تمام اداروں سے غلطیاں ہوئیں. ہم نے اپنی پارلیمان کو کمزور کر کے یہ سمجھا کہ ہم شاید کوئی بہتری کر رہے ہیں. اس کے پھر بڑے میں دور رس اور بڑے میں سمجھتا ہوں منفی اثرات ہماری سیاست پر پڑے، ہماری اکانومی پر پڑے، ہمارے معاشرے پر پڑے، اور ہماری جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک اچھا فضا تھی، ایک محبت اور باہمی ہم آہنگی اور بھائی چارہ تھا، وہ بھی ختم ہوا. تو آپ چاہیں گے کہ کورم جو ہے اس کی سچویشن بہتر ہو، وزراء بہتر حاضری دیں، جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ موجود ہوں. آپ چاہیں گے کہ بہتر بالکل پارلیمنٹ کا امیج. ایز اے اسپیکر میں سمجھتا ہوں میری تو خواہش ہے. دیکھیں ایز اے اسپیکر تو میری یہ خواہش تھی کہ پی ٹی آئی بھی باہر نہ جائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں اب وہ تلخیوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا. جو وہاں تقاریر ہوئیں جس وقت وہ پارلیمان کو چھوڑ کے جا رہے تھے، وہ بھی ضرور آپ کے حافظے میں محفوظ ہوں گی. جس انداز سے انہوں نے تضحیق کی پارلیمان کے اوپر، بلکہ یہاں تک کہ انہوں نے تو وہ تو لفظ بھی نہیں میں ادا کر سکتا کسی بھی پارلیمان کے. میں سمجھتا ہوں کہ دشمن ملک کی پارلیمان کے لیے بھی یہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا، کیونکہ پارلیمان کی ایک اپنی سینکٹیٹی ہے. وہ ہمارے 22-23 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے. وہ ہے جہاں ان کی جو ہے وہ اللہ کے بعد ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ اللہ رب کریم جو ہے ان کے پاس حاکمیت ہے. اس کے بعد جو لوگوں کے چوزن ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ پارلیمان میں بیٹھ کر وہ ایکسرسائز کریں گے. لیکن یہ جو دانشمندی کی عام جگہ ہے، یہ جو لوگوں کے امیدوں کا مرکز ہے، یہ قانون سازی کرتا ہے اور سپریم کورٹ کے 3 جج اڑا کے اس کو پرے پھینک دیتے ہیں. مطلب ہم وقت کی بات کر رہے ہیں جی، حقائق کی پر بھی نظر دوڑائیں. ایک ایسا بل جو پاس ہوا، صدر کے لیے اسینٹ کے لیے گیا، وہ بل بننے سے نوٹیفائی ہونے سے پہلے ہی اس کو ہائی جیک کر لیا. آپ امینڈمنٹ کرتے ہیں نیب لاز کے اندر،
آپ سے مراد آپ کا ہاؤس جو ہے وہ کورٹ کے اندر چیلنج ہو جاتی ہیں, وہ ڈائریکٹ کرتے ہیں پارلیمنٹ کو, تو اب واقعتاً پی ٹی آئی ہے نہیں, کورم پورا نہیں ہوتا, عدالت نے آپ کو فٹ بال بنایا ہوا ہے. طلعت صاحب دیکھیے, یہ آپ نے جس طرف نشاندہی کی ہے اس پر مجھے بھی بہت دکھ ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر. میں آج 40-50 سال کے بعد یہ بات کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر ہم, میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کی حدود میں آئیں گے, اور اگر ہم پارلیمنٹ, اپنی پارلیمنٹ کو, یہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی بھی تو یہی پارلیمنٹ ہے, جتنے آئین پاس امینڈمنٹس ہوتی ہیں, آئین بنتا ہے, قانون بنتا ہے, ججز کی جو مراعات ہیں, ججز کی جو تنخواہیں ہیں, ان کی پینشنز ہیں, سب کے فیصلے پارلیمان کرتی ہیں. آپ اپنی پارلیمان کو اگر یہ کہیں کہ سنو آپ یہ جو بل بنانے جا رہے ہیں, اگر یہ صدر صاحب نے اس کو منظور بھی کر لیا, وہ کرے یا نہ کرے, یہ ہم اس کو جو ہے وہ سٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اس کے اندر بدنیتی ہے. پھر آپ اپنی پارلیمان کو اگر بدنیتی پر مبنی وہ قانون سازی کہتے ہیں, تو پھر اسی طرح ہوا ہے کہ وہ اس کے پھر اثرات کیا ہوئے. جب آپ جتنی زور سے گیند ماریں گے دیوار کے اوپر, اتنی جو ہے نا وہ زور سے واپس آئے گی نا. ایکشن کا پھر ری ایکشن ہوتا ہے, جو کسی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے, ہمارے اس ملک کے عزیز کے لیے بالکل بہتر نہیں. کتنے بڑے چیلنجز ہیں,